نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Once again I welcome all you on board for the topic of human resource development, and the lecture which we are going to study today is careers and career management. Today is lecture number 27, so let's start with the lecture. Introduction. Career development is important for companies to create and sustain a continuous learning environment. The biggest challenge companies face is how to balance advancing current employees' career with simultaneously attracting and acquiring employees with the new skills. The growing use of team is influencing the concept of careers. Example, project careers. Career ہم کسے کہتے ہیں؟ کیریئر ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس سے ہم نے اپنے مڈ ایج سے ہی سننا سٹارٹ کر دیا تھا. اگر ہم خود سے اس چیز کو یا پیرنٹس ہمیں اس کے بارے میں نہیں بولتے تھے تو ایٹ لیسٹ اتنا ہوتا تھا کہ ہم گھر میں یہ ایک ڈسکشن ضرور سن رہے ہوتے تھے کہ یہ اس کو کس بات پہ ڈالنا ہے، بچے کا کیریئر آگے کیا ہوگا. خدا نخواستہ اس کے اگر میٹرک میں مارکس کم آئے، او لیولز اے لیولز میں مارکس کم آئے تو اس کا آگے کیریئر کیا ہوگا، اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا، کیریئر اس کا ڈسٹرب ہو جائے گا. سو اس طرح کے کچھ ورڈ سے ہم لوگ بہت فیملیئر ہیں، یہ جو کیریئر کا ورڈ ہے. پھر جب ہم خود تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہم نے اس ورڈ کو خود ہی یوز کرنا شروع کر دیا. وی اسٹارٹ ڈسکسنگ تھنگز ود آور کولیگز، اپنے کلاس فیلوز سے ہم نے باتیں کرنا شروع کر دیں. جب ہم تھوڑے سے مزید بڑے ہوئے، وی گریجویٹڈ، تو پھر ہمارے ذہن میں خود سے یہ ورڈ آنا شروع ہو گیا. وی اسٹارٹڈ ٹاکنگ ود آور پیرنٹس کہ میں کون سا کیریئر اڈاپٹ کروں، کس طرح کا کیریئر اڈاپٹ کروں. جو بھی ہمارے ذہن میں کوسچنز ہوتے تھے کیریئر کے لفظ کے لحاظ سے ہم اس کو پٹ کرتے تھے. وی یوز ٹو ٹاک ٹو آور ٹیچرز، ایون جن کے اوپر ہمارا تھوڑا سا ٹرسٹ ہوتا تھا یا وہ ایک کانفیڈنس ہمیں ہوتا تھا کہ یہ ہمیں ایک اچھی ایڈوائس دیں گے، تو ہم ان سے بھی بات کرنا ہم نے شروع کر دی کہ سر میں کون سا کیریئر اڈاپٹ کروں، میرا کیریئر آگے کیا ہوگا، اس طرح کی چیز سے میرا کیا امپیکٹ ہوگا. سیم از دا کیس کہ جب ہم مختلف پلیئرز، ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی گیم کھیل چکا ہوگا، کھیلتا ہوگا، سو اینڈ سو وہاں پہ بھی ہمیں یہ ورڈ سننے کو ملتا تھا کہ یار اس میں اپنا کیریئر، اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں. مینی پیپل سے کہ میں کرکٹ کو ایز اے کیریئر دیکھتا ہوں، مینی پیپل سے کہ میں آئی ٹی پروفیشن کو ایز اے کیریئر دیکھتا ہوں، پروگرامر اپنے آپ کو ایز اے پروگرامر دیکھتا ہوں. پیپل سے میں اپنے آپ کو مینجمنٹ پروفیشنل، اکاؤنٹنگ، فائنانس، اس میں اپنا کیریئر دیکھتا ہوں. سو یہ کیریئر ہوتا کیا ہے؟ اس پوائنٹ کو کہ کیریئر کیا چیز ہوتی ہے ہم تھوڑا سا آگے اسٹڈی کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اس پوائنٹ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیریئر ڈیولپمنٹ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے اپنی پرسنل لائف کی بات کر رہا ہوں کہ اپنی پرسنل لائف میں اس ورڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہم نے کیریئر ڈیولپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کیا تھا، ہم نے کیریئر ڈیولپمنٹ کو فیس کیا تھا. So career development itself is important for companies to create and sustain a continuous learning environment. Let's see کہ اگین ہم اس کو پرسنل لائف پہ پہلے جج کریں گے، پرسنل لائف پہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ایک لرننگ انوائرمنٹ جو ہوتا ہے، کنٹینیوس لرننگ انوائرمنٹ، اس کی سسٹینیبلٹی کا نام ہے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پیرنٹس، لیٹس سے کہ کوئی ایک بچہ ہے اس کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور اس کے پیرنٹس نے اس چیز کو آبزرو کیا یا اس کے گھر والوں نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ یہ کرکٹ میں ایکسٹرا آرڈنریلی زیادہ اچھا ہے، یا اس کی بالنگ یا اس کا جو کانسیپٹ ہے یا اس کی تھنکنگ یا اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس کی طرف بہت ہے. سو وہ پیرنٹس یا وہ پلیئرز، آپ اگر ان کے پیرنٹس سے بات کریں تو وہ آپ کو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہم نے اس کے اندر وہ کیپیبلٹیز نظر آئیں تو ہم نے سوچا کہ اس کو اس میں زیادہ پالش کیا جائے. جب اس طریقے کا انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد یا آپ کا گھر میں ایک انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہاں بچے کا انٹرسٹ جو ہے یا اس یوتھ کا یا اس ینگسٹر کا انٹرسٹ جو ہے کرکٹ یا ایکس وائی زی ایریا میں بہت زیادہ ہے،
تو اس کو پھر اسی کے مطابق اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں. یو ریمبر ہم نے وہ لرننگ انوائرمنٹ یا لرننگ آرگنائزیشن کو ہم نے ایکچولی جب اسٹڈی کیا تھا تو اس میں ہم نے لرننگ انوائرمنٹ کو دیکھا تھا. تو کنٹینیوس سسٹینیبلٹی آف دیٹ لرننگ انوائرمنٹ از یور کیریئر ڈیولپمنٹ. یہ پھر سے کہوں گا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہوتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے اگر بچے کو کرکٹ کا وہ شوقین ہے یا وہ سوئمنگ کا شوقین ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ جو ہے پروز کے ساتھ بٹھا دیں گے یا پروز کے ساتھ جو ہے اس کو ٹرین کروانا شروع کر دیں گے. پہلے آپ اس کو جو ہے وہ گراؤنڈ میں اتارتے ہیں, اس کو بال سے زیادہ فیملیئر کراتے ہیں, مختلف ٹیکنیک سکھاتے ہیں, پھر اس کو بیٹنگ, پھر اس کو فیلڈنگ, پھر اس کی فزیکل فٹنس, پھر اس کی ویل بینگ, پھر اس کے ایجوکیٹ کرتے ہیں, اس کو مختلف نالج اسکلز پرووائڈ کرتے ہیں, ایبلٹیز کو پالش کرتے ہیں, اس طرح کا انوائرمنٹ دیتے ہیں. پھر آپ اس کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کرتے ہیں. پھر آپ نے اس کی جب یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر لی ہوتی ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک لیول پہ وہ پہنچ گیا ہے, تو آپ پھر اس کو کسی ایک ٹورنامنٹ, ایک چیلنج انوائرمنٹ آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹورنامنٹ میں پھر آپ اس کو بھیجتے ہیں, وہاں پہ اس کے مختلف اسکلز ایبلٹیز کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اف دیٹ چائلڈ پرفارمز ویل ان دیٹ, تو پھر آپ اس کو مزید موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ موٹیویشن اس کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ مزید اس بات کو فالو کرے. پھر وہ مختلف کیمپس کو جوائن کرے گا, پلیئر سے ملے گا. آپ اس کو کوچ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ کوچ پھر اس کی مزید پالشنگ کرتا ہے, اور اس طرح کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایک اسپیسیفک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جو چیز تھی یہ کنٹینیوس لرننگ انوائرمنٹ کا, یہ تو ہم نے سمجھ لی کہ چلو پلیئرز کے لحاظ سے یا کوئی ایک اسپیسیفک فیلڈ کے لحاظ سے. لیکن ہم اس کو اگر اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم نے ایز وی مینجمنٹ پروفیشنل لرنرز, تو ہمارے لیے کیریئر ڈیولپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسے سٹیپس اٹھائے ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ میرے لیے کیریئر ڈیولپمنٹ پلان ہے, یا میرا کیریئر ڈیولپمنٹ پلان اس سال کا یہ ہوگا, یا نیکسٹ 3 ایئرز 5 ایئرز کا یہ ہوگا. اوکے, میں پہلے جو ہے وہ BBA کر لیتا ہوں, یا BA کر کے شارٹ راستہ اٹھاتا ہوں, BA کر کے میں MBA میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں کیونکہ میرے مارکس اتنے اچھے نہیں آئے یا مجھے اسٹڈیز کا اتنا شوق نہیں تھا, سو اب میں نے آگے کچھ کرنا ہے, سو میں BA کر کے میں آگے MBA میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں. MBA میں اس ایریا میں اسپیشلائز کروں گا, سو ڈیفینیٹلی آئی ول گیٹ اے جاب, اور اس جاب میں پھر میں اپنے آپ کو فلرش کروں گا. وین وی گیٹ اے جاب, آل دوز پیپل ہو آر ایکچولی ورکنگ رائٹ ناؤ, وہ اس پوائنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ جب پھر ہم نے جاب سٹارٹ کر دی, اس جاب میں اس اسپیسیفک کیریئر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, اس اسپیسیفک کیریئر کو فالو کرنے کے لیے ہم نے پھر کچھ ایکشن پلان بنائے, پھر ہم نے کچھ چیزیں سیکھیں, کوئی سرٹیفکیشنز کیں, کچھ ہم نے ایکسٹرا کام کیا, کوئی ہم نے ٹاسک ایسے اٹھا لیا. سو یہ چیزیں ہمارا ایک پرماننٹ کیریئر ڈیولپمنٹ پلان کے طور پہ ہم نے اپنے لیے بنایا. The biggest challenge companies face is how to balance advancing current employees' careers with simultaneously attracting and acquiring employees with new skills. یہ ایک واقعی میں بہت بڑا چیلنج ہے. لوگوں کی پرائیورٹیز جو چینج ہو رہی ہیں, ورک فورس کی جو پرائیورٹیز چینج ہو رہی ہیں, سو اینڈ سو ایون کہ آپ کی جو پرائیورٹیز چینج ہو رہی ہیں. If I offer a job to someone, تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میرا ایکچوئل کیریئر پاتھ میں نے اپنے ذہن میں کیا رکھا تھا, یہ مجھے کیا آفر کر رہا ہے. ان دونوں چیزوں کو کیا آپس میں کوئی لنک کیا جا سکتا ہے, کچھ میپ کیا جا سکتا ہے. لیٹس سے کہ یو آر ہیونگ اے گڈ جاب رائٹ ناؤ. اف اے پرسن کمز ٹو یو اینڈ سے دیٹ وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ ورکنگ ود می, اینڈ دیٹ person is actually working in a new environment, یا کسی ایک نئی ٹیکنالوجی یا کسی ایک نئی ڈائمینشن میں اس کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے, would you start working for that person? آپ نے سڈنلی سب سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ کس ڈومین کی مجھے ایریا کے جاب آفر کر رہا ہے, کیا وہ ڈومین, کیا وہ ایریا میرے کسی پلان میں فٹ ان ہوتا ہے. سو وہ جو نیو اسکل سیٹ ہے اور جو آپ کا پریویس اسکل سیٹ ہے اس کو آپس میں میپ کرنا, یہ آپ کے اینڈ پہ ایک فنکشن ہو گیا. لیکن ایز این امپلائی, لیکن آپ اگر آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں ایز این HRD پروفیشنل, اور آپ نے کوئی نیو امپلائیز یا نیو اسکل سیٹ آپ نے ہائر کرنا ہے, تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو اٹریکٹ کریں گے, آپ ان کو کیسے کس طریقے سے پریشرائز کریں گے یا ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے یا اس کیریئر پاتھ کو چھوڑ کے وہ آپ کے پاس آئے. آئی ہیو سین مینی پیپل, میرے اپنے پرسنل لائف میں, میرے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں. آئی نو اے پرسن کہ جس نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنسز میں, پیور IT ہائی ٹیکنیکل فیلڈ, اس میں اس نے ماسٹرز کیا.
He started looking for a job but couldn't get a job of his own interest. After a certain period of time, about 2 years, sitting home, he realized that medical field is more prosperous because he has more family member in medical profession and he was the only person who was in IT field. So he took a decision, all the way a new dimension in his life, اور اس نے اس dimension میں اب that person is doing his MBBS. He was IT profession person and now he is studying medical sciences. دونوں 180 degree opposite ہیں. That person is a case study for me. اور میرے لیے یہ ایک چیز ڈفرینٹ سی تھی. I started studying that person. اس کے کچھ question because he was my relative. So میرے لیے آسان تھا اس سے بات کرنا. And I started studying that person. اور اس سے پھر مجھے سمجھ آیا کہ it is more relevant to the future opportunities and where he was finding himself fitting in the market تاکہ وہ کچھ اچھے پیسے کما سکے. He saw certain opportunities given by his own family members, all those people who were actually doctors before him. So اس کی بیس پہ اس نے ایک ڈیسیجن لیا, یہ ایک نیو اسکل سیٹ اڈاپٹ کیا. سو یہ چیز آرگنائزیشنز کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم لوگ جاب اگر کر رہے ہیں, لیٹس ناٹ forget the part, the social factor, let's not forget the part monetary aspect. ہم لوگ جاب پیسے کے لیے کر رہے ہیں, وہ شوق یا وہ ہابی کے لیے, وہ والا جو پوائنٹ ہے وہ شاید بہت کم ہے, لائک 5% 10%. لیکن ایکچولی ٹو بی سم ون, ٹو بیکم سم تھنگ ان دا مارکیٹ, ٹو ہیو سرٹن اسٹیچر ان دا مارکیٹ, اسٹیٹس گین کرنا, فیملی رن کرنا, ٹو میٹ دا نیڈز, وہ والا پوائنٹ. ہماری زندگیوں میں جو جابز ہیں وہ ہمارے لیے میٹ دا نیڈز کے لحاظ سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں. دا گروئنگ یوز آف ٹرم از انفلوئنسنگ دا کانسیپٹ آف کیریئرز. ایگزامپل پروجیکٹ کیریئرز. آپ یہ پروجیکٹ کیریئر ہے, اس کو ہم تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں, لیکن میں اس میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو کیریئر ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے اب یہ تھوڑا سا پروجیکٹ بیس ہوتا جا رہا ہے. پروجیکٹائز انوائرمنٹ جو ہمارے ارد گرد کریٹ ہو گیا جب سے یہ آئی ٹی کا بوم آیا, اور آئی ٹی کے بعد اب وہ ایز اے پروفیشن جب وہ چیز آگے چلی ہے تو لوگوں نے اس میں پروجیکٹ کے طور پہ چیزیں اب زیادہ آرگنائزیشن لوگوں کے سامنے ایک ونڈو ڈریسنگ کے طور پہ پیش کر رہی ہیں. Changes in the concept of career affect employees' motivation to attend training programs, the outcome they expect to gain from attendance, their choice of programs, how and what they need to know. Changes in concept of career. As I said before کہ پہلے زمانے میں آج سے 10-15 years back اگر ہم دیکھیں, لوگ کیریئر کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک اٹ واز مور لائک اے اسموتھ پاتھ. ان کو کچھ سیٹ پیٹرن, سیٹ اسٹیپس ان کو نظر آتے تھے اور وہ بس اسی کو فالو کرتے کہ اوکے آئی ڈو میٹرک, دین آئی ڈو مائی FSC پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل, اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ جو ہے وہ آرمی, نیوی, ایئر فورس, انجینئرنگ, میڈیکل کالج. یہ ہمارا ایک کیریئر ہوتا تھا اور وہ اس کیریئر پہ لوگ بس لگ جاتے تھے اینڈ دے فائنڈ اٹ ویری ایزی فار دیم سیلف. لیکن اس کے بعد جو آپ کا انوائرمنٹ ایک چینج ہو گیا کچھ عرصے بعد, اس میں جب آرمی, نیوی, ایئر فورس مینس کے فورسز کا ایک ایریا آ گیا, اس کے بعد پھر آپ کا ہارڈ کور اسکلز کا ایریا آ گیا, انجینئرنگ اینڈ میڈیکل سائنس. اس کے بعد جب انوائرمنٹ کی انڈسٹری نے اپنا ایک نیا پاتھ اڈاپٹ کیا, اسپیشلائزیشنز آنا شروع ہو گئیں, تو اس میں ہر فیلڈ میں جب اسپیشلائزیشن آ رہی تھی تو اس کے ساتھ کچھ نئی کیٹیگریز بھی ڈیولپ ہو گئیں. دا نیو کیٹیگری واز چارٹر اکاؤنٹنسی. ہم نے خود یہ کیریئر پاتھ دیکھا. لوگ پھر CA کی طرف زیادہ آنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد کمپیوٹر سائنسز کا ایریا آ گیا, انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنسز وہ ڈیولپ ہو گیا. سو لوگ وہ میٹرک, FSC, پری انجینئرنگ, پری میڈیکل کے بعد اب کمپیوٹر سائنسز بھی کرنا شروع ہو گئے, اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس بھی کرنا شروع ہو گئے. MBA کا ایک زمانہ آیا, MBA کے بعد MBA ایگزیکٹو کا ایک زمانہ آ گیا, پھر اس کے بعد آپ کے MPhil کا ایک زمانہ آ گیا, MPhil سے پھر PhD, پھر اب پوسٹ ڈاکٹریٹ. سو یہ آپ کے انوائرمنٹ ایک چینج ہوتا جا رہا ہے, اور اس چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کے انٹرسٹ بھی چینج ہوتے جا رہے ہیں. دوز پیپل ہو سیک career in a certain way
اگر ان امپلائیز کو آرگنائزیشن کہتی کہ جی ول اسٹارٹ ٹریننگ یو آن فائنانس, یٹ دے ڈونٹ سی اینی کیریئر ان فائنانس, لیکن آرگنائزیشن کو لگتا ہے کہ فائنانس ان کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. لیٹس سے دوز پیپل آر فرام مارکیٹنگ اور سیلس ڈپارٹمنٹ, لیکن ان کے لیے ان کو لگتا ہے کہ وہ کیریئر اپنا ایز اے کیریئر فائنانس کو نہیں دیکھتے, تو کیا ان کا انٹرسٹ ہوگا؟ یٹ آرگنائزیشن سیز لاٹ آف بینیفٹ ان دیٹ ٹریننگ فار دیٹ امپلائی, لیکن اس امپلائی کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہوگا. دا آؤٹ کمز دے ایکسپیکٹ ٹو گین فرام اٹینڈنس, دیئر چوائس آف پروگرامز, ہاؤ اینڈ واٹ دے نیڈ ٹو نو. سو یہ ساری چینجز افیکٹ کرتی ہیں آپ کے ٹریننگ, آپ کی HRD کے پرسپیکٹوز کو بھی. لیٹس سی واٹ از کیریئر مینجمنٹ. پہلے ہم نے دیکھا تھا کیریئر ڈیولپمنٹ کیا ہے, اب ہم دیکھیں گے کیریئر مینجمنٹ کیا, اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کیریئر ایز اے سنگل اینٹی. آج تھوڑا سا ادر وے راؤنڈ چل رہے ہیں, آن دا بیسس آف آور کانسیپٹس, آن دا بیسس آف آور اون لائف ایکسپیرینسز. So career management is the process through which employees become aware of their own interests, values, strengths and weaknesses, obtain information about job opportunities within the company, identify career goals, establish action plan to achieve career goals. There is an experience of mine that I'm going to share with you. I was in a company and that was my career starting organization. I started my career with that organization. They trained me for the period of 1 year, اور اس کے بعد پھر انہوں نے مختلف options اور میرے سامنے رکھنا شروع کر دی. The question that I had in my mind, my degree was opposite, my experience was opposite. Both were opposite to each other and I was unclear about my future. I was unclear. I was in that company, but I was unclear where would I end up in this organization. So I asked a question to the HR manager and asked, where would I be after 3 years? My interest was different, but my job was different. یہ ہمارے سب کے ساتھ ہی شاید یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہو. If you see, become aware of their own interests, values, strengths and weaknesses. So in that way, when they showed me a path, I asked the next question and the most important question, کہ انڈسٹری میں اس جاب کی کیا ویلیو ہے, یہ انڈسٹری میں اس کیریئر کی کیا ویلیو ہے, میں اپنے آپ کو اگلے 5 سال میں کدھر دیکھ سکتا ہوں. They tried to convince me a lot, but to be honest, by heart I was not convinced. میں اس کے جو نیکسٹ اسٹیپس تھے یا اس کے ریپرکشنز جو تھے اس کو میں تھوڑا سا آگے ایکسپلین کروں گا, لیکن یہاں تک میں نے روک دیا اپنے سیلف ایکسپیرئنس کو کہ بائی ہارٹ آئی واز ناٹ کنوینسڈ. اپیرنٹلی آئی واز. اپیرنٹلی آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. اپیرنٹلی آئی اسٹارٹیڈ گیننگ ٹریننگ. اپیرنٹلی آئی اسٹارٹیڈ لرننگ تھنگس, but personally by heart I was not satisfied. Obtain information about job opportunities within the company. That was also another question that I put in front of my HR manager, that what would be the opportunities I will be getting in future in this organization. And he gave me so many dreamy things that for 1 second I was convinced, but later on I got other information from other people, so that's a different ball game. آئیڈینٹیفائی کیریئر گولز. ڈیفینیٹلی جب آپ کو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے, آسان الفاظ میں اگر اس کو کہا جائے, کوئی سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کیونکہ آرگنائزیشن دکھاتی ہیں, آپ بھی دکھائیں گے. لیٹس ناٹ فارگیٹ دا ریالٹی, یو ہیو ٹو ریٹین این امپلائی. آپ نے ریٹینشن کا پوائنٹ بھی رکھنا ہے. سو آپ کو کچھ کیریئر پاتھ, کیریئر گولز دکھائے جائیں گے اور اس کی بیس پہ آپ کو کنونس کیا جائے گا کہ آپ نے اس کیریئر کو اس طریقے سے اچیو کرنا ہے. یہ تو ایک پوائنٹ, ایک سائڈ ہوگی. لیکن لیٹس بی لاجیکل. لیٹس سے کہ یو آر ورکنگ فار اے ویری بگ آرگنائزیشن جو کہ ایکچولی اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے کیریئر پاتھ کو یا ان کے کیریئر کو وہ بہت امپورٹنس دیتے ہیں, ان کی سیٹسفیکشن کو, ان کی موٹیویشن کو. تو اس کی بیس پہ وہ واقعی میں ایک بہت ہی ریئلسٹک قسم کا کیریئر پاتھ ڈیزائن کرتے ہیں اپنے امپلائیز کے لیے. اسٹیبلش ایکشن پلان ٹو اچیو کیریئر گولز. جو کیریئر مینجمنٹ میں یہ ایک پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکشن پلان دینا ہے امپلائی کو کہ وہ اپنے کیریئر گولز کو اچیو کر سکے.
Why is career management important? From the company perspective, as I said before کہ ہم نے اس کو دونوں پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے, امپلائی اور کمپنی, کیونکہ امپلائی کے اپنے کچھ کیریئر گولز ہوں گے, کمپنی کے کچھ اپنے کیریئر پاتھ ہوں گے, ان دونوں کا الائن ہونا بہت ضروری ہے. From the company perspective, the failure to motivate employee to plan their career can result in a shortage of employee to fill open positions, lower employee commitment, inappropriate use of monies allocated for training and development programs. Number two, from the employee's perspective, lack of career management can result in frustration, a feeling of not being valued by the company, being unable to find suitable employment should a job change be necessary due to merger, acquisition, restructuring or downsizing. Point 1 and point 2 both are very important کیونکہ ان دونوں پوائنٹس کو میں ریئلسٹک ویو میں دیکھتا ہوں. ریئلسٹیکلی وی ٹرائی ٹو سسٹین ان این آرگنائزیشن. ہم کہتے ہیں یار جب تک چل رہی ہے چلاؤ, جب تک چل رہی ہے چلنے دو, کیونکہ ہم لوگ امپلائی پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں. آپ بھی ایک آرگنائزیشن کے امپلائی ہیں یا ہوں گے, اس لحاظ سے آپ کے اپنے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اف یو آر ورکنگ تو یہ جو فرسٹریشن کا پوائنٹ ہے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگ آپ سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں XYZ ریزنس کی وجہ سے, اپرچونٹیز کسی اور کو مل جاتی ہیں. یو ہیڈ سرٹن پرسپیکٹو آف یور کیریئر ان یور مائنڈ, لیکن وہ پرسپیکٹو آپ کا پورا نہیں ہو رہا تھا, تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ آپ کی ایک سیلف فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد یو ڈونٹ سی یور سیلف فٹنگ ان دیٹ آرگنائزیشن, اور یہ پوائنٹ بہت زیادہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے یا آ سکتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہم ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں. سٹنگ ان دیٹ آرگنائزیشن یٹ اپلائنگ ٹو ادر کمپنیز, لوگوں سے آگے پیچھے بات, نیٹ ورکنگ, یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن وہ جو فیلنگ آف ناٹ بینگ ویلیوڈ بائی دا کمپنی, وہ جو امپورٹنس کا فیکٹر آپ کو نہیں مل رہا ہوتا, وہ جو ایک اٹینشن سیکنگ کا پوائنٹ آپ کو نہیں مل رہا ہوتا, وہ آپ کے اندر ایک مزید فرسٹریشن کریٹ کر دیتا ہے اور آپ کو ایک پرسپیکٹو ملنا شروع ہو جاتا ہے. اف یو آر ناٹ آن اے اسپیسیفک کیریئر پاتھ, تو پھر آپ کو ایک پرسپیکٹو ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ آئی مے ناٹ بی ریکوائرڈ بائی دس آرگنائزیشن اینی مور. کسی بھی ٹائم پہ مجھے فائر کر دیا جا سکتا ہے, کسی بھی ٹائم پہ مجھے کمپنی جو ہے وہ نکال سکتی ہے. سو وہ آپ کو مزید فرسٹریٹ کرتی ہے. ناؤ کمز دا پوائنٹ آف کیریئر مینجمنٹ اینڈ کیریئر موٹیویشن. ہم نے پیچھے سے جب کیریئر ڈیولپمنٹ سے ہم نے کیریئر مینجمنٹ, جب یہ پوائنٹ پڑھے تو اس پہ میں نے ایک جگہ پہ بولا تھا کہ وہ کیریئر مینجمنٹ میں, کیریئر ڈیولپمنٹ میں ہمیں وہ چیز موٹیویٹ کرتی ہے. وین وی سی سرٹن پوزیشن, ہمیں نظر آتا ہے کہ ہاں اس ٹریک پہ اگر میں چلوں گا تو آئی اینڈ اپ ایز CFO اور آئی اینڈ اپ ایز چیف مارکیٹنگ آفیسر اور چیف آپریٹنگ آفیسر اور CEO. سو وہ ایک کیریئر پاتھ جب ہمیں نظر آتا ہے تو ہم بڑے موٹیویٹ ہوتے ہیں. سیم از دا کیس کہ جب ہم فورسز کی طرف جب جوائن ان کرتے ہیں یا اس کی طرف اس کو ایز اے کیریئر دیکھتے ہیں, تو وہ جو 2 years کی جو ریگرس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ٹریننگ ہمیں بڑی ہی ایزی ٹو ہیو لگتی ہے اگینسٹ کہ جو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے. وہ جو پوزیشن, جاب سیکیورٹی, ایک کیریئر پاتھ, آپ کی فیملی سیکیورٹی, میڈیکل, ہیلتھ, ہر چیز, آپ کے گریس, جب یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو وہ ہمیں زیادہ موٹیویٹ کرتی ہیں. سو یہ کیریئر موٹیویشن اور کیریئر مینجمنٹ آپس میں لنک کیسے ہے؟ کیریئر موٹیویشن ریفرز ٹو employees' energy to invest in their career, their awareness of the direction they want their careers to take, the ability to maintain energy and direction despite barriers they may encounter. Career motivation has 3 aspects: career resilience, career insight, and career identity. Let's see what is career resilience. The extent to which employees are able to cope with the problems that affect their work. Career insight involves how much employee
know about the interest, skills, strength and weaknesses. The awareness of how these perceptions relate to their career goals and career identity is the degree to which employees define their personal values according to their work. آپ کتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں, آپ کتنا ہارڈ ورک کر سکتے ہیں, کتنے پرابلمس کو فیس کرنے کے باوجود آپ ایک ڈگری اچیو کرنے پہ آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے. کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ وائی آر یو ایون اسٹڈنگ دس ٹاپک, دس کورس, دس ڈگری؟ وائی؟ واٹ از دا نیڈ؟ وہ کوئی نیڈ تھی, کوئی چیز تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ ایون یو آر برننگ یور مڈ نائٹ آئلز جسٹ ٹو لرن سم تھنگ, جسٹ ٹو پروو سم تھنگ. آپ کتنی تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی میں نے پیچھے اگزامپل دی آپ کو فورسز کی, ملٹری کی. آپ وہ جو 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ اپنے آپ کو بالکل توڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بہت زیادہ آپ کا فوکس ہوتا ہے ٹو اچیو اے پوزیشن. ہر جگہ پہ کوئی ٹاپرز ہوتے ہیں اور کوئی بیک بینچرز ہوتے ہیں. ایون ان فورسز بھی ہر جگہ پہ کچھ ہوں گے کہ جو کوئی پوزیشن لے رہے ہوں گے, کوئی کمانڈ لے رہے ہوں گے, کسی قسم کی ان کو ایک گریس پلس گریس ان کو مل رہی ہوگی, اور کچھ ہوں گے کہ جو بالکل بس فنکشن پرفارم کر رہے ہوں گے, سسٹین کر رہے ہوں گے اپنے آپ کو اس جگہ پہ. یٹ دے آر آلسو اڈاپٹنگ اے کیریئر. دونوں لوگوں میں پھر کیا ڈفرینس ہے؟ ایک جو بس کام چلا رہا ہے, ایک جو دن رات محنت کر رہا ہے, اور ایک اسی پروفیشن میں لگا ہوا ہے. تو ان دونوں کا ڈفرینس کیا ہے؟ کیسے دونوں کو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کوئی بالکل بس نارملی پڑھ رہا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ والا جو ہے وہ اس کے اوپر مزید ریسرچ کر رہا ہو, ان ٹاپکس کو جا کے نیٹ پہ سرچ کر رہا ہو, ان کے اوپر کیس اسٹڈیز دیکھ رہا ہو, ان کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا ہو, ان کے اوپر مختلف تھیریز, اسٹریٹجیز, وہ سارے پرسپیکٹیو مزید نالج گین کر رہا ہو. لیکن دونوں جب اس ڈگری سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو فرق کیا ہوگا؟ کیا اس موٹیویشن کا کوئی کیریئر پاتھ پہ فرق ہوتا ہے؟ ریزیلینس کا کیسے ہوتا ہے؟ سو یہ کیریئر انسائٹ جو ہے اٹ از آلسو کہ آپ کو اپنے اسکلز پتا ہوں سو دیٹ کہ آپ اس اسکل کو اپنے کیریئر کے ساتھ میپ کر سکیں, اس کیریئر کے ان آؤٹ آپ کو پتا ہو. جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا سو ڈیفینیٹلی یو ول ناٹ بی ایبل to identify the strength and weaknesses or the exact career path of that same profession. The awareness of how these perceptions relate to their career goals. اور پھر آپ کی جو اپنے کیریئر, آپ کے جو اسکل سیٹ ہے اس کو آپ کیسے اپنے کیریئر گول کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا میپ کرتے ہیں. Many people are hard working by birth. Many people are tough by birth. Many people have certain skill set جو کسی اور میں نہیں ہوتا. اس اسکل سیٹ کو پھر یوز کرتے ہوئے اپنے کیریئر گول کے ساتھ اس کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. دیٹ از کیریئر انسائٹ اینڈ کیریئر آئیڈینٹی, دا ڈگری ٹو وچ امپلائیز ڈیفائن دیئر پرسنل ویلیوز اکارڈنگ ٹو دیئر ورک. وہ اپنی پرسنل ویلیو ڈیفائن کرتے ہیں اپنے کام کے لحاظ سے. سو یہ کیریئر آئیڈینٹی, دے میچ دیٹ ویلیو. Yes, I am very courteous to people. Yes, I want to help people. They get into marketing or healthcare or customer care. So those who are good in speaking or in presentation, وہ پھر اس کے لحاظ سے اپنے جو ان کی ویلیوز ہیں, پرسنل ویلیوز ہیں, اس کو اس کے مطابق اپنے کام کے مطابق میپ کرتے ہیں. The value of career motivation, components of career motivation, career resilience, career insight and career identity. یہ 3 components ہیں career motivation کے. اس کو آپ کیسے کمپنی ویلیو اور امپلائی ویلیو کے ساتھ میپ کر سکتے ہیں؟ کمپنی ویلیو, career resilience leads to innovation, employee adapting to unexpected changes, commitment to company, pride in their work. Employee value, be aware of skill, strengths and weaknesses, participate in learning activities, cope with less than ideal working condition, avoid skill obsolescence. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, ہمیں ایک اچھی جاب ہمارے مطابق, ہمارے پرسنالٹی, ویلیوز,
تھنکنگ، ہمارے پرسنل گولز کے مطابق، مانیٹری بینیفٹس کے لحاظ سے، سب چیزوں کے لحاظ سے ہمیں ایک جاب ملی ہوئی ہے. Suddenly we have been asked to move to another office of that organization جو کہ ابھی نیا اسٹیبلش ہو رہا ہے. So in that way cope with less than ideal working condition اگر ہم اس کو دیکھیں تو جب امپلائی کی ویلیوز اگینسٹ کیریئر انسائٹ اینڈ کیریئر آئیڈینٹی کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو کیا آپ اس جگہ پہ اس نئے انوائرمنٹ میں جا کے اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا آپ کے لیے پرابلم ہوگا، یا آپ کو اگر اس سے ڈپیوٹ کرنے کا کہتے ہیں تو کیا آپ جاب چھوڑ دیں گے؟ آپ کے پسند کی جاب ہے، پسند کا کام ہے، آپ کو آپ کے اسکل سیٹ اس سے میچ کرتے ہیں، تو اس میں دا آنسر از کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کوپ اپ کریں اس انوائرمنٹ. وہ جو کچھ کنڈیشنز ہیں جو کہ لیس اپیلنگ ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ وہ اسٹارٹنگ ہے یا وہ اسکریچ سے آپ نے اس آفس کو اسٹیبلش کرنا ہے، ول ٹرائی ٹو کوپ اپ ود دیٹ سچویشن. اور وہ جو کچھ آبسٹیکلز ہیں یا آئیڈیل ورکنگ کنڈیشن آپ کو نہیں مل رہی ہیں، اس کی بیس پہ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اس میں ایڈجسٹ کریں. بعض کا ہمیں آفس میں لیٹ نائٹ کام کرتے ادھر ہی سونا پڑ جاتا ہے، ٹیبل کے اوپر سر رکھ کے سو گئے یا کارپیٹ کے اوپر لیٹ گئے یا ادھر ہی بیٹھ کے کھانا کھا لیا، آفس لنچ، بزنس لنچ وغیرہ کر لیا. سو وہ اس طرح کی لائٹنگ سسٹم کم ہے، آپ کے پاس ٹیبل وغیرہ کم پڑ گئے ہیں، تو وہ آپ ابھی اس آفس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ جو لیس آئیڈیل کنڈیشنز ہیں ان آئیڈیل کنڈیشنز کے ساتھ آپ کوپ اپ کر رہے ہیں. سو یہ آپ کے کمپوننٹ لیڈ کرتے ہیں آپ کے کیریئر مینجمنٹ کے جو 3 کمپوننٹ، کیریئر موٹیویشن کے 3 کمپوننٹس، کمپنی ویلیو اور امپلائی ویلیو کو کس طریقے سے لنک کرتے ہیں، وہ یہ آپ کے سامنے ہے. کیریئر اینڈ کیریئر پلاننگ. سو لیٹس سی کہ کیریئر اٹ سیلف کیا ہوتا ہے اور پھر کیریئر پاتھ کیا ہوتا ہے. کیریئر دا سیریز آف ورک ریلیٹڈ پوزیشنز اے پرسن آکوپائز تھرو لائف، اینڈ کیریئر پاتھ از ریپرزینٹ امپلائیز موومنٹ تھرو اپرچونٹیز اوور ٹائم. Different views of career, individual career views, Proscian career, career without boundaries, portfolio career and authentic career. Career and career planning continued. Organization centered career planning, individual centered career planning. Obviously جب career planning دیکھتے ہیں نا تو یہ دونوں کے لحاظ سے ہے. You scratch my back, I scratch your back. دونوں ایک دوسرے کو ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے اس کام کو آگے لے کے چلتے ہیں. Organizational centered career planning focuses on job and on identifying career paths that provide for the logical progression of people between jobs in the organization. And individual centered career planning focuses on individuals' career rather than in organizational needs. So in this figure, organizational and individual career planning perspective دونوں comparison کے طور پہ ہم نے آپ سامنے رکھیں. Organizational perspective is identify future organizational staffing need. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ career planning کے لحاظ سے identify future organizational staffing needs, plan career ladders, assess individual potential and training needs, match organizational needs to individual abilities, develop and audit a career system for the organization. And in individual perspective, identify personal abilities and interest, plan life and work goals, assess alternative paths inside and outside the organization, note changes in interest and goals as career and life stage change. Let's pick the individual perspective first. آرگنائزیشنل پرسپیکٹو کو ہم لوگ انڈیویجول کے بعد دیکھتے ہیں. ریزن کہ کیریئر پلاننگ آپ نے سب سے پہلے اپنے لیے کرنا شروع کی ہے. کسی آرگنائزیشن نے آپ کے لیے نہیں کی ہے، آپ نے پہلے اپنے لیے کرنا شروع کیا. آرگنائزیشن کا پرسپیکٹو بعد میں ہے. سو پہلے آپ اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی جو ایبلٹیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. لیٹس سے you were very good in maths, you were very good with numbers. I'm not, you are. So آپ اگر نمبرز کے ساتھ شروع سے ہی بہت اچھے تھے، آپ کا بایولوجی، فزکس، کیمسٹری میں نمبر کم آتا ہے لیکن آپ کا میتھس میں ہمیشہ
100 آؤٹ آف 100 آئے ہیں یا 99 آؤٹ آف 100 آئے ہیں، اسی کو آپ نے اس ایبلٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے ایف ایس سی کی ان پری انجینئرنگ میتھمیٹک کو یوز کیا آپ نے، سو وہاں پہ بھی آپ نے ٹاپ کیا. اسی کو یوز کرتے ہوئے نمبرز کی جو کیلکولیشن ہے یا نمبرز کی جو کانسیپٹ ہے، اسی ایبلٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ I'll be good in finance، مجھے فائنانس سمجھ آتی ہے، وہ سارے نمبر گیمز مجھے سمجھ آتی ہیں. سو اس ایبلٹی اور انٹرسٹ کو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا، پلان کیا، اور اسی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر آپ نے پلان کیا. نیکسٹ پلان لائف اینڈ ورک گول، اور اس کے بعد آپ نے اپنے لائف اور ورک گول کو پلان کیا. وہ آپ کا پرسپیکٹو ہے. آپ نے پرسنل ایبلٹیز، پھر لائف اور ورک گولز کی ایبلٹیز یا اس کا پرسپیکٹو، پھر اس کے بعد آپ نے الٹرنیٹیو پاتھس ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن. یہ بھی ایک بہت بڑا پرسپیکٹو ہوتا ہے. ویر ایور یو گو، یو ایوری ون، چاہے وہ سب سے نالائق اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ سب سے ٹاپر ہے، دونوں کی تھنکنگ زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پوزیشن اچیو کریں، اور اس پوزیشن اچیو کرنے کے لیے مختلف لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں. کچھ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کچھ پراپر پاتھ کو فالو کرتے ہیں. جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ان کا لائف سپین بہت کم ہوتا ہے سکسیس کا. ریمبر دس تھنگ، یہ میں آپ کو ایک فیکٹفل بات بتا رہا ہوں. اور جن کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے پراپر پاتھ کو فالو کیا ہوتا ہے، وہ ایک لانگ ٹرم گول اچیو کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ان کو زیادہ سکسیس ملتی ہے، یا ان کی جو سکسیس ہوتی ہے وہ پرماننٹ نیچر کی ہوگی، پہلے کی شارٹ ٹرم کی ہوگی. اور اس کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ود ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن بوتھ وے ہم اپنے آلٹرنیٹیوز کو اسیس کرتے رہیں. If I don't find myself suitable in this organization for the period of 1 more year, then I'll start looking for a job. یا میں یہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر تک اگر میں پہنچ گیا نا تو دیٹ ول بی بیسٹ، کیونکہ اس کے بعد جب میں موو کروں گا تو I'll definitely go for a manager position یا ڈپٹی مینیجر پوزیشن. Either way I'll be moving on to a next level، یا میں same level پہ نہیں جاؤں گا. If you get a job of the same level, you try to negotiate some other factors کہ پھر پیسے اتنے ہونے چاہیے یا اتنی پے ہونی چاہیے، سیلری اسٹرکچر اس طرح کا ہو، یا after probation of 6 months I'll be promoted to a manager. اس طرح کے آپ کچھ آپشنز کیلکولیٹ کرتے ہیں یا آپ ان سے ڈسکس کرتے ہیں. Note changes in interest and goals as career and life stage change. بچپن میں ہمارے کیریئر کچھ اور ہوتے تھے. وی وانٹیڈ ٹو بیکم بزنس مین، وی وانٹیڈ ٹو بیکم ڈاکٹر، انجینئر، سارا کچھ، چارٹر اکاؤنٹنٹ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم بننا چاہتے ہوتے تھے، ایسٹروناٹس تک بننا چاہتے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، میچورٹی آتی ہے. میچورٹی کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ ریئلسٹک لائف آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے آنے سے آپ کی بہت ساری تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے. آئی ہیو سین پیپل کہ جنہوں نے ایم کیا تھا کہ دے وانٹیڈ ٹو بیکم XYZ پرسن، لیکن زندگی کے حالات نے ان کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا، یا ان کے انوائرمنٹ یا ان کے کنڈیشن چینج ہو گئے کہ دے ہیڈ ٹو اڈاپٹ سم ادر پروفیشن ٹوٹلی ادر دین اراؤنڈ وچ دے یوز ٹو تھنک. تو اس چینج کی وجہ سے وہ جو آپ کے انوائرمنٹ، آپ کے لائف سٹیج چینج ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے گولز بھی چینج ہو جاتے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو ہنسی آتی ہے کہ یار وہ بچپن میں کیا سوچتے ہوتے تھے کہ میں میوزیشین بنوں گا، میں بیسٹ گٹار پلیئر بنوں گا، یا میں بیسٹ ساکر پلیئر بنوں گا، یا میں یہ کروں گا وہ کروں گا. آج مجھے ہنسی آتی ہے اپنے اوپر کہ میں اس زمانے میں یہ سوچتا ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ٹائم کے لحاظ سے ٹھیک تھی چیز. وہاں پہ اس وقت انوائرمنٹ، اس وقت آپ کے فیکٹرز اور تھے، اس وقت آپ کو پالنے والے یا آپ کے جو سپورٹ کرنے والے تھے. آج جب زندگی نے خود آپ کے اوپر ایک نئی ذمہ داری رکھ دی ہے تو پھر آپ کے اپنے پاتھ چینج ہو جاتے ہیں. چاہے آپ چاہتے ہو کہ آپ ڈاکٹر بنیں، لیکن آپ کو زندگی یا آپ کے انوائرمنٹ یا آپ کے لائف سٹیج الاؤ نہیں کری، تو آپ اپنا اس کیریئر پاتھ کو چینج کر دیں گے. سو یہ پرسن کیریئر انڈیویجول پرسپیکٹو کے لحاظ سے، بیچ میں پرسن کیریئر پرسپیکٹو ہے،
اس کو دونوں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں. پرسن کیریئر کو ہم ایز این اینٹی دیکھ رہے ہیں. اس پرسن کیریئر کا جو پرسپیکٹو ہے ایک اس کا اپنا ہے, ایک اس کا آرگنائزیشن کی طرف سے. اب آرگنائزیشنل پرسپیکٹو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو سارے پرسپیکٹو تھے آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو اس کو کیسے میپ کرتے ہیں یا کیسے وہ فیکٹرز انفلوئنس کر رہے ہیں. آئیڈینٹیفائی فیوچر آرگنائزیشنل اسٹافنگ نیڈ, ہماری خود کی بھی نظر ہوتی ہے کہ یار ابھی کچھ عرصے میں یہ پروجیکٹ آ رہا ہے تو دیر مائٹ بی اے پوزیشن آف پروجیکٹ مینیجر, تو میں اپنے یہ اسکل سیٹ اچیو کر لیتا ہوں, اس طرح کے میں ٹریننگ لے لیتا ہوں تو شاید دے ول آپٹ می فار دیٹ پوزیشن. اور آرگنائزیشن اپنے اینڈ پہ بھی یہ چیز سوچ رہی ہوتی ہے کہ آئی سی سرٹن پوزیشن سرٹن پوٹینشیل ان دیٹ امپلائی, اس نے خود اس کیریئر کو پاتھ کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے. سو ہماری فیوچر کی نیڈ یہ ہوگی, اس طرح کے ہمارے 4 پروجیکٹس ہوں گے. سو لیٹس سی کہ ان امپلائیز کو اگر ہم ٹرین کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کس طرح بینیفیشل ہو سکتا ہے. ہم ان کو اس کیریئر پاتھ کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پلان کیریئر لیڈرز, obviously وہ کچھ سٹیپس ہوتے ہیں, لیٹس سے ایگزیکٹو, پھر آفیسر, ایگزیکٹو, دین اے ایم, دین ڈی ایم, دین مینیجر, پھر اس طرح مختلف آپ کے کیریئر ڈیزائن کیا جاتا ہے. اسیس انڈیویجول پوٹینشیل اینڈ ٹریننگ نیڈ, آپ نے جب وہ اسٹافنگ نیڈ اپنی دیکھی اس کی بیس تھی آپ کے کچھ فیوچر بزنس پرسپیکٹو یا اسٹریٹجک پلاننگ, اور اس اسٹریٹجک پلان کے ساتھ آپ کے یہ آرگنائزیشن نیڈز جب ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس سے آپ کی اسٹافنگ نیڈز ڈیولپ ہو رہی ہیں. اسٹافنگ نیڈز کی بیس پہ آپ نے انڈیویجولس کو آئیڈینٹیفائی کیا, انڈیویجولس کو آپ نے ٹریننگ ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو میں لے کر آئے, وہاں سے آپ نے ان کو پورا ایک کیریئر پاتھ پرووائڈ کیا. سو یہ ساری چیزیں آپس میں اس طریقے سے لنکڈ ان ہوتی ہیں. میچ آرگنائزیشن نیڈ, دین ڈیولپ اینڈ آڈٹ اے کیریئر سسٹم فار دی آرگنائزیشن. ڈیولپ اینڈ آڈٹ, آپ نے خالی یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے ڈیولپ کر دیا, اٹس اے لانگ لائف پروسیس. آپ یہ ایک پورا پاتھ ہوتا ہے کیریئر پاتھ یا کیریئر سسٹم ڈیزائننگ کا, تو اس سے جب آرگنائزیشن اپنے کچھ امپلائیز کو گزارتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلا, تو اس کو بھی آپ نے آڈٹ کرنا ہے. انڈیویجول سینٹرڈ کیریئر پلاننگ, انڈیویجول کیریئر مینجمنٹ, سیلف اسسمنٹ, فیڈ بیک آن ریالٹی, سیٹنگ آف کیریئر گولز. Individual career choices, self-interest, self-image, personality and social background. Okay, یہاں پہ میں 2 پوائنٹس کو پک کروں گا. سیلف امیج اینڈ سوشل بیک گراؤنڈ. نوٹ کر لیں آپ اس چیز کو. اٹس ناٹ دیٹ کہ بزنس مین کا بیٹا آگے بزنس مین بنے گا, ڈاکٹر کا بیٹا آگے ڈاکٹر بنے گا, یا آرم فورسز پروفیشنل کا بیٹا آگے آرم فورسز نہیں جائے گا. اٹس ناٹ دیٹ. یس, اٹ از ویری ٹرو, اٹ از موسٹ لائکلی ٹو ہیپن لائک دیٹ. لیکن اس کے علاوہ یہ بہت سے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں. فیملی پریشر ہوتا ہے, آپ کے سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. سو لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ آپ ہر کوئی, چاہے وہ خواب میں, چاہے وہ ان فرنٹ آف میرر, چاہے وہ ان فرنٹ آف پیپل, جیسے بھی ہے اس کا ایک اپنا امیج وہ خود سے کریٹ کرتا ہے. Person wants to see himself somewhere and they dream about that. We all do that. It's our human psychology. ہم اپنے آپ کو ایک امیج میں رکھتے ہیں اور اس امیج میں ہم اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں. جب وہ اس کو فیل کرتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. We feel good to feel ourselves in that image. اور اس گڈ فیلنگ کی وجہ سے ہم کچھ یا بہت سارے ہمارے کیریئر چوائسز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سیکنڈلی آپ کا سوشل بیک گراؤنڈ. سوشل بیک گراؤنڈ بھی اگین کیریئر چوائس میں بہت میٹر کرتا ہے. خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے, اگر لیٹس سے کہ ایک بچہ ہے, اس کے جو فیملی ہے ان کا ایک بزنس ہے, اٹس موسٹ لائکلی جو کنڈیشن آج کل مارکیٹ کی چل رہی ہے, جاب کی چل رہی ہے, انلیس انٹل اس کے کچھ اور فیکٹرز ہیں, سیلف انٹیگریٹی یا اس کے خود سے اپنے کچھ کیریئر پلان ہے یا اس کے سیلف انٹرسٹ ہیں, دیٹس اے سیپریٹ بال گیم. لیکن ادر دین دیٹ سوشل بیک گراؤنڈ پلیز اے لاٹ آف رول ان کیریئر چوائسز. ایون سو آئی ہیو سین پیپل working in the company, وہ آرگنائزیشن میں کام کر رہے تھے, they were having very good salary, very good position, yet they left that job, left that position and joined in with the family. کیوں؟ کیونکہ وہ کیریئر چوائس کے پیچھے ان کی اپنا انٹرسٹ کم ہو گیا تھا اور ان کا جو
سوشل بیک گراؤنڈ ہے اس نے زیادہ رول پلے کرنا شروع کر دیا تھا. نمبر 1. نمبر 2, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں اس نے, جو آرگنائزیشنل کنڈیشنز ہیں, جو مارکیٹ کنڈیشن ہے, اس نے اٹ سیلف ایک بہت زیادہ رول پلے کرنا شروع کر دیا. دے اسٹارٹ ورکنگ آن دا سوشل بیک گراؤنڈ. سو یہ چیزیں انڈیویجول کیریئر چوائس میں ہیلپ کرتی ہیں یا ان کے مختلف فیکٹرز کے طور پہ کام کرتی ہیں. جرنل کیریئر پیریڈز, کیریئر اسٹیج. نمبر 1, characteristics, early career, mid career, late career and career end. Age group 20 plus minus years, mid career 30-40 years, late career 50 plus minus years and end career 60 to 70 years. In journal career period, in different stages, needs for early career, identifying interest, exploring several jobs. ہم جب اس ایج میں ہوتے ہیں لائک 20 پلس مائنس, اپنے انٹرسٹ تو ہمارے ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپرچونٹیز کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیر واز اے اسٹڈی, کچھ کالج اسٹوڈنٹس کے سامنے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے سامنے کمپیوٹر رکھے. دیر اباؤٹ 500 پیپل جن کے اوپر اسٹڈی کی گئی اور ان کے سامنے کمپیوٹرز رکھ دیے, ویب سائٹس ساری اوپن کر دیں جو جابس کی تھیں اور ان کو کہا کہ یو اسٹارٹ اپلائنگ فار ڈفرنٹ جابس. We were shocked, or people were shocked to see کہ they applied from director post to clerical post. اس ایج میں آپ اپنے انٹرسٹ کو صرف دیکھتے ہیں, آپ پوسٹ کو نہیں دیکھتے. You feel کہ آپ ڈائریکٹ جا کے مینیجر لگ جائیں گے. I gave you my example. میری جو فرسٹ جاب تھی اس میں in interview, I had this perspective, I was fresh graduate and I had this perspective کہ okay, I'll be getting a job of manager directly. But that was totally opposite. Even in interview, when they asked me any question, I used to reply with the word, being a manager, this is the duty. Being a manager, one should do this. Being a manager, it is going to happen like that. And they were having that lime smile on their faces that I'm continuously using the word manager. Yet in the end, when they announced that, okay, we find you very interesting and you are quite capable person, but unfortunately right now we have a position of associate. And I was shocked. Reason, because I had different perspective. Everyone have their own dreams and thing in their mind. So we explore a lot of jobs. We explore a lot of options in this age. And concern is external rewards, acquiring more capabilities. In mid-career, that is the difficult part because that lies nowhere. یہ ایک بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے mid-career. Advancing in career, the need is advancing in career, lifestyle may limit options, growth, opportunities. Concern, values, contribution, integrity, well-being. 30-40 years جو ایج کا ہے, مڈ کیریئر کے جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں جو آپ کی نیڈز ہوتی ہیں فار یور کیریئر, وہ آپ کے ایڈوانسنگ ان کیریئر, یو وانٹ ٹو ایڈوانس ایز اے سیٹ بفور کہ اوکے ایٹ لیسٹ مجھے اے ایم تک پہنچنا چاہیے اس جاب میں, سو دیٹ وین آئی سوئچ ٹو اندر جاب ان اندر کمپنی اور اندر بینک, تو میں ایٹ لیسٹ مینیجر یا برانچ مینیجر کے طور پہ وہاں پہ جاؤں. اس میں جو نیڈز ہوتی ہیں اس میں آپ کا لائف اسٹائل بھی ایک لمیٹیشن کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے. آپ کی فیملی ہوتی ہے, بچوں کے اسکولنگ ہوتے ہیں, ان کے ایگزامز ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک کیریئر پاتھ ہوتا ہے. لائف اسٹائل آپ نے مینٹین کیا ہوتا ہے. ان سوسائٹی یو ٹینڈ ٹو ہیو a kind of a car, you tend to have certain status in the society. آپشنز, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو گروتھ ہوتی ہے اینڈ اپرچونیٹیز, اور وہ آپ کو ایک گروتھ پلان چاہیے ہوتا ہے. شروع میں تو آپ کہتے ہیں بس مجھ سے کوئی بھی کام کروا لو, ٹھیک ہے جی میرا اس وقت اسٹارٹنگ ہے, لیکن 30-40s میں آپ یو سی یور سیلف گروئنگ, کیونکہ آپ کی نیڈز بڑھ رہی ہیں, آپ کے سوشل نیڈز بڑھ رہی ہیں, پرسنل لائف نیڈز بڑھ رہی ہیں, آپ کے اپنی جو بھی تھنکنگ ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی گروتھ کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ لنکڈ ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے. اسی کے ساتھ ساتھ نیڈ از اپرچونٹی. آپ اس کیریئر مڈ کیریئر میں آپ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. ریلیونٹ, پہلے تو آپ مختلف جابز کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, اب آپ اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہیں ود ان دیٹ سیم کیریئر. کنسرن, ویلیو, آپ کو ویلیو دی جائے, آپ کے کام کو ویلیو دی جائے یا آپ کی ویلیو ہو. سیکنڈلی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کنٹریبیوشن,
your concern is your contribution within that organization, because if you don't feel yourself fit in that organization or your contribution is not worth, then that would be a big concern. Integrity and well-being. In late career, updating skill, individual is settled in, individual is a leader whose opinions are valued, and concerns mentoring, disengaging organizational continuance. And end career, planning for retirement, examining non-work interest, retirement part-time or employment. Portable career paths, beginning, expanding, changing, sustaining, and concluding. In beginning, spend several years at large company to learn skills and build networking. Networking बहुत important part है. Expanding, use networking to develop broader skills and make contacts, establish good reputation. Changing, change industries or go to work for smaller companies, start a company. Sustaining, refresh skills, take a sabbatical, go back to school, gain experience in non-profit organizations. Concluding, move to project as a temporary employee or subcontractor. Career transitions and HR. Entry shock for new employee. Now, career transition and HR. Entry shock for new employee. Supervisors, feedback, time, the work. Special individual career issues. Technical and professional workers, dual career ladders, women and career sequencing, glass ceiling, global career concern, repatriation, global development, and dual career couples, family career issues, relocation. And that leads to special individual career issues. What is a career? In traditional career, sequence of position held within an occupation, context of mobility is within an organization, characteristics of the employees. And Portian career, frequently changing based on changes in the person and changes in the work environment. Employees take major responsibility for managing their career based on self-direction with the goal of psychological success in one's work. अच्छा, ये जो पोर्टियन कैरियर है, इसको मैं आजकल के ज़माने में, आज इस टाइम में मैं बहुत देखता हूँ. Whenever we are hiring, let's say a person of experience with 1 to 5 years, उस स्लैब में जब कोई हायरिंग हो रही होती है, या से 1 to 10 years, ठीक है, इन 10 सालों के जो एक्सपीरियंस के बेस पे कोई हायरिंग हो रही होती है, तो उसमें आई सी मैनी कैरियर शिफ्ट्स. उनके रेज्यूमे से बहुत सारी चीज़ें पता चली. बेशक पीपल टेंड टू ट्वीक their resumes according to the job posting, लेकिन still if a person is bit knowledgeable or literate about the career and the wording, तो उसको समझ आ जाती है कि एक्चुअली इसका वर्क या इसका काम वहाँ पे ये था. सो एडमिनिस्ट्रेशन से HR से पेरोल एंड फाइनेंस, तो उधर से फिर जो है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इस तरह के मुख्तलिफ रोल्स या फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं. जेट पीपल टेंड टू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, बिकॉज दे से कि जहाँ पे जैसी अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ पे हमारी रिज्यूमे या हमारी CV वहाँ पे फिट इन हो जाएगी. कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल कैरियर एंड मॉडर्न कैरियर. In dimensions, we have different dimensions: goal, psychological contract, mobility, responsibility of management, pattern and expertise and development. In traditional career, goal is promotions, salary increase. In Portian career, psychological success. Psychological contract, security for commitment, employability for flexibility. Mobility, vertical, Portian, lateral. Responsibility for management, company, Portian career, employee. Pattern, linear and expert, and spiral and transitory. Expertise, know-how, learn how. Development, heavy reliance on formal training, and in Portian career, greater reliance on relationship and job experiences. Different generations of employees have different career needs and interest. Millennium 0 to 20s, Generation X mid-20s to early 40s, baby boomers mid-40s to mid-50s, and traditionalists late 50s to early 80s. A model of career development. Career development is a process by which employees progress through a series of stages.
Each stage is characterized by a different set of developmental tasks, activities, and relationships. There are 4 career stages: exploration, establishment, maintenance, and disengagements. A model of career development is continued developmental task in exploration, establishment, maintenance, and disengagements. Identify interest, skills, fit between self and work. Establishment, advancement, growth, security, develop lifestyle. Maintenance, hold on to accomplishment, update skills. And disengagement, retirement planning, change balance between work and non-work. In activities, exploration is helping, learning, following directions. Establishment, making independent contributions. Maintenance, training, sponsoring policy making. And in disengagement is phasing out of work. Relationship to other employees. In exploration is apprentice. In establishment is colleagues. In maintenance is mentoring. And in disengagement it's sponsor. Typical age less than 30. Establishment 30 to 45. Maintenance 45 to 60. And disengagement is 61 plus. Years on job less than 2 in exploration. Establishment 2 to 10 years. Maintenance more than 10 years. And disengagement more than 10 years. The career management process: self-assessment, reality check, setting goals and action plan. آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو assess کرتے ہیں میری کیا capability. If you ask me right now, let's say کہ I'm a fresh graduate, I am very bad with numbers. So if you ask me کہ فائنانس کے بہت اچھا کیریئر ہے, اس میں بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں, مارکیٹ گروتھ ہے اور ایکس وائی زی, ہر کمپنی میں فائنانس کی پوزیشنز ہوتی ہیں کسی بھی قسم کی, اسمال سائز سے لے کے اسٹارٹ اپ سے لے کے کارپوریٹ لیول تک ہر جگہ پہ. سو what should I be doing at that time? I'll start assessing myself کہ میرا بالکل دماغ نہیں چلتا, میں فائنانس میں بہت برا ہوں, I'm very bad with numbers اور I don't make calculation اور ایکس وائی زی. ریالٹی چیک میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں, سیلف اسسمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریالٹی چیک دے رہا ہوں. کیا مجھے گول سیٹ کرنے چاہیے اپنے لیے؟ I'll try to take a kick start. میں تھوڑا سا فائنانس کی بکس دیکھوں گا. It's not that I'll directly say no to you. میں فائنانس کو تھوڑا سا دیکھوں گا, تھوڑا سا اسٹڈی کروں گا, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا کورس اس میں لے لوں, and then I'll see. And that semester, if I flunk in that subject, definitely I'll not be going for finance area. So, other than that, if I have interest in computer sciences, یا کمپیوٹر کی طرف میرا دماغ اور I'm good with gadgets, so I'll try to assess myself in that area. ریالٹی چیک اپنے آپ کو دوں گا, مارکیٹ کو اسیس کروں گا, then I'll set a goal for myself. Okay, I'll do my MBA in IT or my computer science masters in computer sciences, and then I'll set up an action plan for that. اور پھر اس کے بعد I'll try to follow. Components of career management: self-assessment, reality check, goal setting and action planning. Design factors of effective career management system, one of two. First, system is positioned as a response to a business need or support a business strategy. Number two, employees and managers participate in development of the system. Employees are encouraged to take active role in career management. Evaluation is ongoing and used to improve the system. Number five, business unit can customize the system for their own purpose. Employees need access to learning to career information sources. Senior management support the career system. Career management is linked to other human resource practices such as training, recruiting system and performance management. Number 9, system creates a large, diverse talent pool. Number 10, information about career plan and talent is accessible to all managers. Elements of career management: websites, user access and website feature, self-assessment tool, training resources, job data, salary information, career management advice, job database, employee profile database, matching engine, tool and service assessment, online training program, development resources.
we visit lot of websites, job based website, job seeking websites, employment websites, بہت ساری ہم visit کرتے ہیں. So and so even if we are applying on any organizational ویب سائٹ, کسی کمپنی کی اپنی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ہم نے کسی ایچ آر کے جا کے اس میں کیریئر میں لنک کلک کر کے آپ نے کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. اگر آپ ان کی ویب سائٹ کو تھوڑا سا فوکس کریں, تھوڑا سا غور سے دیکھیں, دے ٹینڈ ٹو اٹریکٹ پیپل. اس میں کچھ انہوں نے پورٹ فولیوز ڈالے ہوتے ہیں, کچھ انہوں نے اپنے انفارمیشن ڈالی ہوئی, کچھ اپنے کیریئر پاتھ کے بارے میں جو وہ اس آرگنائزیشن میں پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے کچھ فیچرز انہوں نے لکھے ہوں گے, کچھ انہوں نے جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوگا. جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, اگر آپ ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کریں, دے ہیو اسپیسیفک کائنڈ آف career path design which is available on the websites. So یہ کچھ ایلیمنٹس ہیں ویب سائٹس کے کہ جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یا جن کو ہم لوگ وزٹ کرتے ہیں. Shared responsibility, roles in career management, manager, HR manager, employee and company, یہ سب کی shared responsibility ہے. لیکن میں اس میں امپلائیز کے ساتھ فیملی یا سوشل فیکٹر کو بھی ایڈ کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے ان کی بھی. خالی ہم لوگ خود امپلائی یا کمپنی یا ایچ آر مینیجر یا آپ کا مینیجر وہ اس میں رول نہیں پلے کرتا, آپ کی فیملی, آپ کے سوشل فیکٹرز وہ بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. Employee role in career management, take the initiative to ask for feedback from managers and peers regarding their skill, strength and weaknesses. Obviously, if we don't know about ourselves, we'll never be able to improve ourselves. So we try to find that room for improvement and we seek certain feedback. دوستوں سے ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں, یا میں نے کیسا پرفارم کیا ہے, وہ ٹاسک کیسا تھا, یا اس کے بارے میں رزلٹ, یا تمہارا فیڈ بیک کیا ہے. ایون یو آسک یور مینیجرز آف اینڈ آن, آپ ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف طریقوں سے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. سو وی ٹینڈ ٹو گیٹ دا فیڈ بیک سو دیٹ وی کین میک آور سیلف ایکسیپٹیڈ ان دیٹ رول, اور اس کے بعد اس کیریئر پاتھ کو ہم کنٹینیو رکھ سکیں. Identify the stage of career development and development needs. Seek challenges by gaining exposure to a range of learning opportunities. Interact with employees from different work group inside and outside the company. یہ بھی ہم لوگ بہت کر رہے ہوتے ہیں. Let's say you are working in sales department. You keep interacting with marketing department people. You keep interaction with your business development people, with finance, HR. مختلف جگہوں پہ آپ opportunities بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر یہاں پہ تو میرا کیریئر مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ ایکس وائی زی فیکٹر ہے. سو ہاؤ اباؤٹ کہ میں ایک شفٹ مار لوں ود ان دی آرگنائزیشن, اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ شفٹ ماروں اور اس کے بعد ادھر سے میں کسی اور آرگنائزیشن میں جا سکوں. سو وہ جو شفٹ مارنے والی چیز ہے نا, وہ ہمارے بیسیکلی ایک کیریئر پاتھ کا, ایک ڈیزائن کا, ایک موٹیو گولز کا ایک پارٹ ہوتی ہے, اور ان کو اچیو کرنے کے لیے ہم لوگ یہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. Interact with employees from different work group inside and outside the company. Create visibility through good performance. Yet I have a certain observation on this point. لیکن ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی visibility create کرتے ہیں by doing good work یا performing well within your work. تو اس کے تھرو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں acknowledge کریں, managers یا HR ہمیں acknowledge کریں, so that we would be given the next promotion یا ہمیں promotion مل سکے. Manager roles in career management. Coach, problem, interest, values, need, listen, clarify concern, define concern. Appraiser, give feedback, clarify company standards, clarify job responsibilities, and clarify company needs. Advisor, generate options, experiences, and relationship. Assist in goal setting, provide recommendations. Referral agent, link to career management resources, follow up on career management plan. HR manager's role in career management, provide information or advice about training and development opportunities, provide specialized services such as testing to determine employees' values, interests and skills, help prepare employee for job searches, offer counseling on career related problems. And company role in career development or career management. Companies are responsible for providing employees with the career resources needed to be successful in career planning,
career workshops, information on career and job opportunities, career planning workbooks, career counseling, and career paths. Evaluating career management system. Career management system needs to be evaluated to ensure that they are meeting the needs of employees and the businesses. Two types of outcome can be used to evaluate: reaction of the customers, employees and managers who use the career management system. Results of the career management system. Evaluation of a career management system should be based on its objectives. That's all for today. Till our next lecture, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.